اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، صحیح الجامع الصغیر کی حدیث ہے، 4 باتیں مسلمانوں میں ہمیشہ رہ جائیں گی، کبھی مسلمان اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ 4 باتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے اندر رہ جائیں گی، اور وہ چاروں کی 4 باتیں زمانے جاہلیت کی ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمان اسے چھوڑیں گے نہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات حدیث اس طریقے سے ہے، الفخر بالاحساب، خاندان پر فخر باقی رہ جائے گا۔ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے اپنے خاندانوں پر، اپنے اپنے قبیلوں پر فخر باقی رہے گا۔ اور اللہ رحم فرمائے، آج کے اس دور میں جس کو ترقی کا دور لوگ کہتے ہیں، اس دور میں بھی خاندانوں پر، قبیلوں پر فخر باقی ہے۔ کئی ممالک ایسے ہیں دنیا میں، ملکوں کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر آج بھی لڑائیاں، خون خرابہ، خون بہایا جاتا ہے صرف قبیلوں کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر۔ میں ان ملکوں کا نام نہیں لینا چاہتا آپ کے سامنے، ہاں اتنا ضرور آج بھی ہے، سبحان اللہ، اللہ ہدایت دے مسلمانوں کو، اپنے خان ہونے پر کسی کو فخر ہے، میں خان ہوں، خان صاحب ہیں۔ جن کو نہیں ہے اللہ ان کی دینداری کو اور بڑھائے، مگر ہے، کچھ لوگوں کو ہے، کچھ لوگوں کو اپنے سید ہونے پہ فخر ہے۔ جی، فخر کی کوئی چیز نہیں ہے، کسی کو کسی پر اب نام لیتے جائیں، بے شمار نام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمانے میں کہہ دیا، اس پہ لوگ فخر کریں گے، الفخر بالاحساب، جبکہ یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ اگر آدمی نبی کا بیٹا ہو جائے، کس کا؟ تو اس سے بڑا خاندان کا ہے دنیا میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ خاندان ہیں، اس میں سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے شریف خاندان کس کا ہے؟ خاندان کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیا۔ یوسف علیہ السلام کا نام، یوسف جی الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، حدیث الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ صحابہ نے جب سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان میں اگر ہم دیکھیں بڑا خاندان کس کا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کا نام لیا، کہا کہ یہ بھی شریف، ان کے والد یعقوب وہ بھی شریف، وہ بھی پیغمبر، ان کے والد اسحاق علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام وہ بھی پیغمبر۔ جی، ہم باپ پر فخر کرتے ہیں، دادا پہ فخر کرتے ہیں، جن کی 4 جنریشن، باپ بھی پیغمبر، سبحان اللہ، دادا بھی پیغمبر، سبحان اللہ، پڑ دادا بھی پیغمبر، تو اس سے بہتر کہاں سے آپ نسب لے کر آؤ گے؟ جی، یہ فخر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ یہ جاہلیت کے زمانوں میں سے، طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ دوسری بات جو نبی فرماتے ہیں، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، نسب میں تانا باقی رہ جائے گا۔ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، جی ہاں، نسب میں تانا ماریں گے لوگ۔ سمجھ رہے ہیں آپ نسب میں تانا؟ سمجھتے ہیں کیا ہے یہ نسب میں تانا؟ سے مراد کیا ہے؟ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، نسب جو ہے، ہم کس کے بیٹے ہیں، ہمارے والد کون ہیں، یہ انہی کی طرف نسبت ضروری ہے۔ دوسروں کی طرف نسبت اگر کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی انسان اپنے باپ کے نام کی جگہ پر کسی دوسرے کا نام پیش کرتا ہے تو پھر ایک حدیث میں کہا گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایک حدیث میں کہا گیا کہ وہ کفر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، کتنا بڑا۔ ایک حدیث میں لعن، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کو چھوڑ کر، یاد رکھیں باپ اگر کافر بھی ہے تو بیٹے کی نسبت اسی کی طرف ہوگی۔ خالد ابن ولید کافر تھا، خالد مسلمان تھے، سبحان اللہ۔ وہ ولید ابن مغیرہ کے تعلق سے سورہ مدثر کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ۔ جی، باپ اگر کافر بھی ہے نسبت اسی کی طرف کریں گے۔ اور یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ہمارے پاس آ کر، سبحان اللہ، لوگوں کو بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، چھوٹے بھائی کو بچے نہیں، بڑا بھائی 4-5 اولاد ہوتی ہیں، ایک بیٹا ان کو دے دیتا ہے، پھر پال لیجیے آپ۔ اب یہ بڑے ہو کر نام انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں،
جبکہ بہت بڑی بات نبی فرماتے ہیں وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، نسب کے اندر تان باقی رہے گا. دیکھو آج بھی باقی ہے. اور اگر کوئی بٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اڈاپٹ کرنا یا متبنہ بنا لینا، پھر ان کو ہی لوگ ہدف ملامت بنا لیتے ہیں. دیکھ کیا مولوی صاحب سمجھتے نہیں حالات کو، جبکہ قرآن میں بہت بڑا لفظ ہے. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ازدواجی زندگی ہے. تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی، وَالنِّيَاحَةُ، مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد جو نوحہ کرتے ہیں، پیٹ پیٹ کے روتے ہیں، یہ میری امت میں رہ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، رہ جائے گا. آگے وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، ایک اور حدیث میں یہ بھی بات رہ جائے گی میری امت کے اندر، ستارے کو دیکھ کر تقدیر بتانا. سبحان اللہ. آج ہے، مسلمانوں میں ہے. کبھی کبھی کسی کی شادی کے لیے بایو ڈاٹا لیا جاتا ہے تو ستارہ بھی لکھ کے دیتے ہیں لوگ، ستارہ بھی لکھ کے دیتے ہیں. وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، ستاروں سے تقدیر معلوم کرنا، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار باتیں امت میں باقی رہ جائے گی.